جی تو معزز ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. زبیر عباسی صاحب سے ہم ایک اگلا سوال کریں گے جو کہ نہایت ہی اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ٹریڈیشنل پبلشر ہیں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی بکس دے رہے ہیں، وہ بھی بکس دے رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان ہمارے ناظرین فرق جاننا چاہیں گے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، روایتی پبلشرز کا بنیادی اور بڑا مقصد جو ہے نا، کوانٹٹی آف بکس کو سیل کرنا ہے. وہ ان کا ایمفاسائز یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے زیادہ کمیشن دے کر، کسی طرح سے زیادہ کریڈٹ دے کر، ڈیلرز کے تھرو سے ہم زیادہ اسکولز میں اپنی زیادہ کتابیں سیل کریں. جبکہ ہمارے ادارے ایجوکیشن آئیڈیاز کا کبھی بھی یہ مقصد رہا ہی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسکول جو ہماری کتاب اڈاپٹ کرے تو وہ سب سے پہلے ہمارے پورے اس فہم کو سمجھے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اپنی کتاب کے ذریعے سے. ہم اپنی پری اسکول کی کتاب کے ذریعے سے بچے کو پریپیئر کرنا چاہتے ہیں ہر آنے والی کلاس کے لیے. تو ہم کبھی بھی دکانداروں کو، ڈیلرز کو اردو بازار کا پبلشر کا جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آفر نہیں کرتے. ہم کبھی بھی دکانداروں کو، ڈیلرز کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری زیادہ کتابیں سیل کریں تو ہم آپ کو زیادہ بونس دیں گے. تو وہ تو ایک پیورلی بزنس ماڈل ہے کاغذ کا، پرنٹنگ کا، کہ جس میں وہ زیادہ کتابیں سیل کر کے ان کی بعض اوقات پرائسز مارکیٹ میں زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ بیچ میں اسکول کو یا ڈیلرز کو زیادہ دیا جائے. ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ پرائسز نارمل رکھی جائے اور اسکول کو ڈسکاؤنٹ بھی نارمل دیا جائے، ڈیلرز کو ڈسکاؤنٹ بھی نارمل دیا جائے. لیکن صرف ڈسکاؤنٹ اور کریڈٹ کی بیس پر ہم سیل نہیں کرتے. ہم اپنی ٹریننگ، ہم اپنی ریسرچ، ہم اپنے اسیسمنٹ کے نظام، ہم اپنی سپورٹ سسٹم کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو اسکول تک پہنچاتے ہیں. اور جن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہماری کتاب، ہمارا مانیٹرنگ کا نظام، ہمارا سپورٹنگ مٹیریل کیا ہے، تو وہ پھر خوشی سے ہماری کتابوں کو کئی سال تک کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ بچوں میں ان کو وہ آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے. تو اگر بنیادی فرق آپ جاننا چاہتے ہیں روایتی پبلشرز کا اور ایجوکیشن آئیڈیاز کا، وہ یہ ہے کہ ہم ایمفاسائز کر کے، فوکس کر کے صرف پری اسکول کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم پچھلے 10 سال سے صرف ابتدائی تعلیم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسی میں ہم جدت لے کر آ رہے ہیں. نئی ٹریننگز، نئے لرننگ ایریاز، نئی لرننگ آؤٹ کمز. ہم اپنی کتابوں کو 3 سے 4 سال کے بعد ریوائز ایڈیشن، اس کا نیو ایڈیشن لے کر آتے ہیں. تو پچھلے 3 سے 4 سال میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو فیڈ بیک آتا ہے ہمیں، ہم اس فیڈ بیک کے مطابق پھر اپنی کریکولم کے اندر نئی تبدیلیاں کرتے ہیں، نئی اسکلز لے کر آتے ہیں، نئی ڈیزائننگ کرتے ہیں. لیکن مینلی ہماری کتاب اگر اسکولز تک پہنچتی ہے تو وہ ہمارے ٹریننگ اور سپورٹ کے نظام کی وجہ سے، وہ ہمارے کریکولم کے اراؤنڈ جو ہم نے ٹیچنگ ریسورس مٹیریل ڈیولپ کیا ہے اس کی وجہ سے. کمیشن والے لوگ یا کریڈٹ والے لوگ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ہم بھی ان کو سوٹ نہیں کرتے. اس کے لیے اردو بازار کے 20 پبلشرز کی ہزاروں کتابیں اویلیبل ہیں جو جینوئن تعلیم کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت، بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ، ٹیچرز کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے ادارے ایجوکیشن آئیڈیاز کے ساتھ جڑتے ہیں اور ہم الحمدللہ اس وقت 500 سے زائد اسکولز کو پورے پاکستان میں اپنے کریکولم کی بکس پرووائڈ کر رہے ہیں. لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے اور لاہور سے ہی پورے پاکستان میں ہم بکس کو ڈسپیچ کرتے ہیں، چاہے وہ اسکولز ہوں یا کچھ دکاندار ہوں. اور پھر لاہور سے ہی ہم اپنے تمام کلائنٹ اسکولز کو سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. ہماری ٹیم جا کر ان کے اسکول میں ٹریننگز کنڈکٹ کرتی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب بتایا آپ نے. میں اپنے معزز ناظرین کے سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک جو پبلشر ہوتا ہے وہ بغیر سوئمنگ کے ایک آپ کو ٹریننگ کی چیز حوالے کر دیتا ہے ٹیچرز کو کہ سکھاتے رہو سوئمنگ. اس کو سوئمنگ، تیراکی اور سکلز کا کچھ نہیں پتا. آپ کا ادارہ یا آپ جو معاشرے میں جا رہے ہیں، آپ خود ایک ایکسپرٹس ہیں. آپ بچوں کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، آپ پیرنٹس کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ٹیچر کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ادارے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے آپ جا کے ایک کریکولم بناتے ہیں اور معاشرے کو ڈیلیور کرتے ہیں. پبلشر نیو آئیڈیاز جدت نہیں لا رہا، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ اسے تو وہ پچھلی چھپی ہوئی کتابیں پہلے بیچنی ہے مارکیٹ میں، نیا آئیڈیا بعد میں لانا ہے. تو آپ کا کام ڈیفرنٹ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، ایجوکیشنل آئیڈیاز بنانے سے پہلے ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہم اس ادارے کے ذریعے سے اسکولز کی ٹیچرز کی کیپیسٹی ڈیولپ کریں گے. ہم پہلے کئی سال تک اسکول میں ٹیچرز کو ٹریننگ کنڈکٹ کرتے رہے کہ آپ نے فونکس کی مدد سے کس طرح بچوں کی لینگویج ڈیولپ کرنی ہے.
لیکن ہمیں ایک یہ فیڈ بیک آتا تھا کہ آپ فونکس کے جو بہترین اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں حرف، لفظ، جملہ، عبارت، اس کی ترتیب بچوں کے ذہن میں کیسے ڈیولپ کرنی ہے، آپ کے اصولوں کے مطابق ہم جب کسی بھی کتاب کے اوپر وہ ٹریننگ میتھڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپس میں میچ نہیں کرتی چیزیں. تو پھر ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اساتذہ کی تربیت جتنا ہی ضروری ایسا کریکولم ڈیولپ کرنا ہے جو ہماری تربیت کے اصولوں کو میچ کرتا ہو. تو پھر ہم نے ایسا کریکولم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کے لیے ریسرچ کرنا شروع کر دی. ہم اسکول میں جا کر ٹیچر سے انٹروڈیوس کرتے تھے کہ بچوں کو اردو سکھاتے وقت آپ کو کیا چیزیں دقت مشکل پیش آتی ہے یا بچوں کو سیکھنے میں کیا چیز مشکل پیش آتی ہے. پھر ہم بچوں سے بھی انٹروڈیوس کرتے تھے کہ ٹیچر جب آپ کو اردو یا انگلش سکھاتے ہیں پری اسکول میں تو آپ کو سیکھنے میں کیا مشکل آتی ہے، کیا آسانی درپیش آتی ہے. تو ان تمام مسائل کا حل ہم اپنے کریکولم میں لے کر آئے. ہمیں لگ بھگ 3 سال لگ گئے اپنے پری اسکول کے کریکولم کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرتے ہوئے. اور پھر جب ہم نے وہ کریکولم بنایا تو وہ فونکس کے بالکل درست بنیادی اصولوں پر مبنی تھا. اب ہمارا فرض تھا کہ اگر کوئی بھی اسکول ہمارا کریکولم اڈاپٹ کرتا ہے پری اسکول لیول پر تو ہم ان کے ٹیچرز کو جا کر ٹریننگ کروائیں کہ اس کریکولم کو سکھانے کے درست طریقے کیا ہیں. آپ نے کن میتھڈس کے ذریعے سے کلاس روم کے اندر ووکیبلری انٹروڈیوس کرانی ہے، آپ نے کیسے بگننگ ساؤنڈ انٹروڈیوس کرانی ہے، آپ نے کیسے فونکس میں رائمنگ ورڈز بنانے ہیں، آپ نے رکن سازی کرنی ہے، آپ نے مثبتیں انٹروڈیوس کروانے اردو زبان کے اندر. تو ہم نے ٹریننگ بعد میں کی. پہلے ہم ان کو ریسرچ کے پروسیس سے کتابوں کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اسکول کو جا کر بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ٹریننگ کے ذریعے سے امپارٹ کرنا ہے. مثبتیں جن کو ہم انگلش میں ووبلز کہتے ہیں. اچھا گڈ، یعنی کہ آپ نے اردو میں مثبتیں بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں. دنیا کی ہر زبان میں مثبتیں ہوتے ہیں اور ان کے بغیر لفظ نہیں بنتا. لفظ کے اندر زیادہ تر استعمال کانسوننٹس یا وویلز ہوتے ہیں. وویلز کا استعمال لفظ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا سر، میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ادارہ بنانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، کن تجربات سے گزرے، آپ نے کس طرح کا کام کر رہے تھے، تو آپ کا موٹیو فیکٹر کیا ہے، آپ کی مہم جوئی اس طرف کیوں ہے، ایجوکیشن کی طرف؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایکچولی 2002 میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور میں نے نان فارمل ایجوکیشن اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. اس میں اردو فونکس کا میں کنسلٹنٹ تھا اور گورنمنٹ لیول کا ایک ادارہ تھا وہ جس میں تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر ڈسٹرکٹ لٹریسی کوآرڈینیٹرز کو میں اردو فونکس کی ٹریننگ کراتا تھا کہ آپ نے الٹریٹ لوگوں کو مختصر وقت میں خط لکھنا اور اخبار پڑھنا کیسے سکھانا ہے. تو اس کے اندر ہم نے کورس بنایا ہوا تھا جو کہ 3 سے 4 مہینے میں کسی بھی ان پڑھ کو، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اور وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اسے 3 سے 4 مہینے میں صوتی طریقہ تدریس کی مدد سے خط لکھنا اور اخبار پڑھنا سکھایا جاتا تھا. پورے پاکستان میں نے ڈسٹرکٹ لیول پر جا کر کام کیا، پھر پروونس لیول پر جا کر کام کیا، پھر نیشنل لیول پر میں نے کام کیا. اس کام کے بعد پھر میں نے مونٹسری کا ایک ادارہ جوائن کیا لاہور میں جس کے اندر مونٹسری کی ڈیٹیل ٹریننگ کرائی جاتی تھی ٹیچرز کو. وہاں پر انگلش فونکس، اردو فونکس اور پرائیویٹ لیول پر پرائیویٹ اسکولز کے لیے جو کریکولم ڈیولپ کیا جاتا تھا اس کا مجھے ایکسپوجر ہوا کہ آپ نے وہاں پر نان فارمل کے بعد فارمل ایجوکیشن کے اندر ٹیچرز کی ٹریننگ کیسے کنڈکٹ کرنی ہے، وہاں کریکولم ڈیولپمنٹ کا اسکوپ اینڈ سیکوینس کیا ہوتا ہے. آپ نے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز کو فارمل ایجوکیشن کے لیے ٹریننگز میں کیا کیا چیزیں ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ کلاس روم میں جا کر ان کو کنڈکٹ کرے، اس کریکولم کو ایفیکٹولی ٹیچ کرے. اچھا، اس ایکسپیرینس کے بعد پھر میں نے فری لانس بہت عرصہ کام کیا. مختلف اسکول نیٹ ورکس کو میں ٹیچرز کی ٹریننگ پرووائڈ کرتا تھا، ان کا کریکولم ڈیولپ اور ڈیزائن کرتا تھا، ان کے پیرنٹس کو ٹریننگ کرتا تھا، ان کے کلاس روم میں جا کر میں مانیٹرنگ کرتا تھا کہ آپ کے جو کریکولم امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. پھر 2015 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا مجھے کہ یونیسکو اور برٹش کونسل کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے اندر KPK کے اندر 8000 لرنرز کو لٹریٹ کرنا تھا. اس پروجیکٹ کے اندر مجھے کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرنا پڑا. اس ادارے نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا نصاب بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں انگلش، اردو اور میتھ جو ہے مختصر وقت میں الٹریٹ لوگوں کو جلدی پڑھا دی جائے. تو 8 مہینے کے اندر ہم نے انگلش، اردو اور میتھ 3 اسکلز ان نان فارمل ایجوکیشن کے لرنرز میں ڈیولپ کرنی تھی. وہاں جب میں نے کتابیں بنائیں اس پروسیس میں گزر کے تو وہاں مجھے یہ ریئلائز ہو گیا کہ اگر میں ان کے لیے کریکولم ڈیولپ کر سکتا ہوں تو کیوں نہ میں اپنے لیے کوئی کریکولم ڈیولپ کروں اور پرائیویٹ اسکولز میں جا کر میں اس کو انٹروڈیوس کراؤں. ماشاءاللہ زبردست. اس میں پھر مجھے اس چونکہ پروسیس میں لرننگ ہوئی
تو پھر میں نے اپنا پروڈکٹ، اپنی کتابیں، اپنا کریکولم ڈیولپ اور ڈیزائن کرنا شروع کر دیا. لیکن اس میں مجھے 3 سال تقریباً لگ گئے پری اسکول کا ایک مکمل سیٹ بنانے میں، جس میں انگلش، اردو، میتھ، پلے گروپ، نرسری، پریپ ہماری کتابیں ہیں، ریڈر پلس ورک بکس، اور ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹی بکس اور نوٹ بکس ہیں. تو اس چونکہ لرننگ کا ایک پروسیس پہلے ہو گیا، تو جب میں نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا کریکولم بنانے کے لیے، تو انسان جب کوئی کام ایک بار کر لے تو دوسری بار اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو 2016 میں ایجوکیشن آئیڈیاز کے نام سے میں نے ادارہ بنایا، اور پورے پاکستان میں جو کریکولم میں نے ڈیولپ کیا تھا پری اسکول لیول پر، وہ اسکولز میں انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیا. لیکن ٹریننگ کی مدد سے ہمارا جو بیسک جو مارکیٹنگ کا ایک ٹول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسکولز میں جا کر ٹریننگز کنڈکٹ کرتے ہیں، تاکہ انہیں اویئرنیس ہو کہ پری اسکولنگ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، ابتدائی تعلیم کا اصل حاصل کیا ہے. بچہ جب پریپ کلاس سے کلاس 1 میں جائے تو وہ صرف مارک شیٹ یا اسٹارز لے کر نہ جائے مارک شیٹ کے اوپر، بلکہ وہ لینگویج کی اسکلز بھی لے کر جائے. تو اس ہمارا جو بنیادی جو ایک ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پری اسکول سے پرائمری کلاسز میں جب بچے کو ٹرانسفر کریں تو بچہ ذہنی طور پر کلاس 1 کے لیے تیار ہو کر جائے. یہ وہ ڈرائیونگ فورس تھی کہ جس نے مجھے پری اسکول کے اوپر فوکس کر کے کام کرنے کی تحریک دی. جی تو ناظرین، ہمارا اگلا کوسچن زبیر عباسی صاحب سے یہ ہے کہ گھر میں والدین کن باتوں کا خیال کریں کہ ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت میں حرج نہ آئے؟ جی بہت زبردست، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. گھر پر والدین کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ گھر پر ایک پڑھائی کی جگہ بنائی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کی طرف توجہ دے، اسے پکڑ کر پڑھائی پر نہ بٹھانا پڑے، تو آپ کو پڑھائی کی جگہ بنانی پڑے گی. اچھا، والدین کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے آج کل اسکرین کی ایڈکشن ہو گئی ان کو. وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اسکرین آن ہو، موبائل فون، ٹیبلیٹ یا ٹی وی ان کے سامنے آن ہو. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ گھر پر اپنے بچوں کا پورے دن کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ اس ٹائم ٹیبل کے اندر ہر کام کی ٹائمنگ لکھیں. صبح 7 بجے اٹھے گا، 8 بجے اسکول جائے گا، 2 بجے گھر واپس آئے گا، 3 بجے کھانا کھائے گا یا 4 بجے آرام کرے گا، 5 بجے ٹی وی دیکھے گا، 6 بجے کھیلے گا. پورے دن کی ڈیوریشن میں ہر آور کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بچوں کی لکھیں، اور اس ایکٹیویٹی کے مطابق بچے کو پورے دن میں روٹین کو عمل کرنا ہے. اور وہ جو پلانر آپ نے بچوں کا لکھا ہے نا، وہ گھر میں کسی ویزیبل جگہ پر ڈسپلے کر دیں تمام بچوں کا. اوپر بچے کا نام بھی لکھ دیں اور اس کا ٹائم ٹیبل لکھے، اور بچے کو عادت ڈالے کہ بیٹا یہ رہا آپ کا پورے دن کا ٹائم ٹیبل، آپ نے اس کے مطابق پورا دن گزارنا ہے. اچھا، اس ٹائم ٹیبل کے اندر آپ نے موبائل دیکھنے کا بھی ٹائم رکھنا ہے، کھیلنے کا بھی ٹائم رکھنا ہے، کھانا کھانے کا بھی ٹائم رکھنا ہے، آپ نے ٹی وی دیکھنے کا بھی ٹائم رکھنا ہے، پڑھنے کا بھی اس میں ٹائم رکھنا ہے. اور جب بھی کوئی ٹائم ختم ہونے والا ہو تو آپ اپنے بچوں کو جا کر بتائیں کہ اب آپ کا یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اب آپ کا دوسرا ٹائم شروع ہونے والا ہے، تو تاکہ آپ اس ٹائم کے مطابق وہ دوسرا کام کریں. اس سے کسی حد تک بچے موبائل جو ہر وقت بچہ دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم کام جو آج کی ماں کو سب سے ضروری ہے کرنا، اپنے بچے کے ساتھ پورے دن میں 15 سے 20 منٹ دوستی ٹائم گزاریں اپنے بچے کے ساتھ. یہ دوستی ٹائم، ہاں دوستی ٹائم یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے بچوں کے ماں باپ بنے رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی کام سے اسے روکتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، چیختے ہیں. اور بچوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ یہ ماں باپ ہمیں ہر وقت پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. یہ سب بھی رہے، لیکن 10-15 منٹ ڈیلی اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھائیں، اس سے کہیں گے بیٹا اب یہ 10-15 منٹ میں آپ کی ماں نہیں ہوں یا آپ کا فادر نہیں، آپ کی دوست ہوں. تو آپ مجھے بتائیں آج کا دن آپ کا کیسا گزرا، اسکول میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا. ایون آپ اپنے بارے میں پوچھیں کہ آپ کو آپ کے پاپا کی کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، کیا بری لگتی ہیں، آپ کو آپ کے ماما کی کون سی عادات اچھی لگتی ہیں، کون سی بری لگتی ہیں. ٹرائی ٹو نو یور چائلڈ. اس سے کم بچہ اپنے خیالات، اپنی گفتگو آپ کے سامنے ایکسپریس کرے گا. اس وقت تو المیہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جب مسائل سامنے آتے ہیں تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو یہ ایشو بھی ہے، ہمیں تو کبھی اس نے بتایا ہی نہیں. بھائی آپ نے کبھی ان کی بات سنی کب ہے؟ آپ نے کبھی اپنے پاس بٹھا کر اس سے ایسی گفتگو ہی کب کی ہے کہ وہ آپ کو اپنے دل کی کوئی بات بتائے، آپ کے کوئی مسائل بتائے، آپ کو اس کو روٹین میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی چیز بری لگتی ہے، وہ آپ کو بتائے. تو اپنے بچوں کے ساتھ دوستی ٹائم رکھیں. اس دوستی ٹائم میں آپ اس کی برائیاں بھی جاننے کی کوشش کریں، اس کے مسائل بھی جاننے کی کوشش کریں، اور بعد میں کسی طرح سے ان کو کور کریں. اگر ہم دراز سے ماں کے بچوں کو رکھیں گے تو وہ چھپ چھپا کر کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، اور بعد میں جب ہمارے سامنے وہ آئیں گی تو ہمیں حیران ہوں گے کہ اس نے ہمیں بتایا نہیں. تو ماں باپ کا آج کے دور میں کردار یہ ہے کہ وہ بچوں کے صرف ماں باپ میں بنے رہیں بلکہ دوست بھی ان کے بنے.
تاکہ وہ گھر سے باہر جا کر کسی کو دوست بنا کر اپنی مسائل نہ بتائے, اپنی خواہشات نہ بتائے. بہت بہترین اگر آپ کو بتائے بہت زبردست ماشاءاللہ. ابھی اسی سے ملتا جلتا میں ایک اور کوسچن کرنے لگا ہوں. جی سر. کہ سوسائٹی میں اس وقت آپ ایک مقام پہ ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ پیرنٹ بھی ہیں, آپ والدین بھی ہیں, کیا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے صرف اپنے ہی بچوں کا خیال کریں, یا کل کو کہ آپ کے بچوں نے بڑا ہونا ہے, انہوں نے ریلیٹیوز میں, نیبرز میں, یا کسی بھی جگہ ان کی سوسائٹی میں انہوں نے جانا ہے سوسائٹی میں, اور ساتھ ان کی رشتہ داریاں جڑنی ہیں. بے شک. تو آیا آج آپ اپنے بچے پہ سارا بجٹ لگاتے جا رہے ہیں, تو اپنے ریلیٹیوز میں اور نیبرز میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں انہوں نے بڑے ہو کے ان کی شادی ہونی ہے, تو آگے ان کو تو وہ اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملے گا جیسے آپ نے تربیت کی ہے, معاملات خراب ہو جائیں گے. کیوں نہ پورے محلے کے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, سوسائٹی کے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, ریلیٹیوز کے بچوں کو بھی دیکھ بھال کرتے رہیں, تاکہ کل کو آپ کے بچوں نے ان کے ساتھ جڑنا ہے, ان کے ساتھ اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, رشتہ داری کرنی ہے. تو تھوڑا سا توجہ ناظرین کی اس طرف بھی دلائیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھے, کیونکہ آپ کے بچوں نے کل ان کے بچوں کے ساتھ اٹھنا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے اس سلسلے میں آج کے دور میں بچوں میں لائف اسکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اب یہ لائف اسکلز کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی میں دو لوگ آپس میں بات کریں, اختلاف بھی ان کے درمیان میں ہو لیکن ماحول خراب نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ پرسنلی وہ اٹیک نہ کریں, اختلاف کریں, جھگڑا نہ کریں, ہاں دلیل دیں اپنی بات کی, اسے کسی ایگزامپل میں, کسی پیرائے میں, لائف کے اندر کوئی مثال کے طور پر اس کو سمجھائیں, اس کو کنونس کریں. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لائف اسکل ڈیولپ ہی نہیں کی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی درست ہیں, کسی دوسرے کا موقف تو درست ہو ہی نہیں سکتا. بہت بہترین, آپ نے یہ بڑا زبردست ہماری سوسائٹی کا جو ایک پریشان کون پہلو ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں بدتمیزی کے ساتھ, اختلاف کرتے ہیں جھگڑے کے ساتھ, اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے. کیوں نہ ہم اختلاف کریں عزت, پیار اور احترام کے ساتھ, دوسرے کی پرسنالٹی کو, دوسرے کی شخصیت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے. بہت زبردست. تو لائف اسکلز میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں مل کر اگر بات کر رہے ہیں, ان کے درمیان میں اگر اختلاف ہے تو اختلاف کو دلیل سے ایک دوسرے کو سمجھائیں. اس کے لیے بچوں کو بچپن سے ہی نا ہمیں ایسے ڈسکشن میں لانا ہوگا, ان کو کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹ سمجھانے ہوں گے لائف کے اندر. آپس میں بات کرنا اور اس میں اختلاف کا ہونا یہ پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے وہ دلیل پیش کریں, یہ ہمیں بچپن سے ہی ان کو سکھانا ہوگا. دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز کی خود ایگزامپل بننا ہوگا جو ہم اپنے بچوں میں پریکٹس کروانا چاہتے ہیں, ہم ان کی شخصیت میں ڈھالنا چاہتے ہیں. دیکھیے سوسائٹی کے اندر اگر ہمارے مسائل ہیں ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ, ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ, اس کا مطلب ہے ہم آئیڈیل نہیں ہیں سوسائٹی میں. ہمیں اپنے اندر کچھ چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا, ہمیں اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ چینجز لانی ہوں گی. ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ دوسرے کا موقف بھی درست ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اس کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ باتوں سے بیک فٹ پہ جانا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا موقف ڈنڈے کے زور پر ہی منواؤں تو میں درست ہوں. تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہر انسان آپ کی ہر بات کو قبول کرے, مانے. تو کبھی کبھی آپ کو اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تو یہ پریکٹس ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو ان کی ریئل لائف ایگزامپلس کے اندر ڈسکشن کر کے دینی ہوگی. بہت زبردست ماشاءاللہ. اب میں آخر میں اس پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پریکٹیکل ایگزامپل پیش کریں کہ کسی ادارے میں آپ گئے ہوں, آپ نے مطلب بنیادی چیزیں ہی خراب دیکھی ہوں اور آپ نے درست کی ہوں. کوئی ہمارے ناظرین کو ایگزامپل دیں تاکہ وہ بھی اپنے سکولز میں وہ چیزیں سیٹ کریں. جیسے وہاں کے سکول کا پی این ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے. میں ایک سکول میں گیا اپنے بچے کو لینے کے لیے, بہت بڑا سکول ہے, وہاں میں باہر کھڑا گارڈ کو دیکھا وہ سگریٹ پی رہا تھا. میں سیدھا گیا اندر, میں نے جا کے پرنسپل کو کمپلین کی. میں نے کہا بھائی آپ نو ڈاؤٹ آپ نے گارڈ کھڑا کیا ہے, لیکن میرا بچہ ابھی باہر نکلے گا وہ اس کو دیکھے گا سگریٹ پیتے ہو. تو آپ تھوڑا سا یہ اس طریقے سے اپنے تجربات شیئر کریں پلیز. جی آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے اسکول چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر کام کرنے والا کوئی بھی فرد ہو وہ ایک مثالی فرد ہونا چاہیے بچوں کے لیے, آئیڈیل ہونا چاہیے بچوں کے لیے, اپنی گفتگو میں, اپنے کردار میں, اپنی روٹین کے اندر, اپنی پروفیشنل جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ وہ بالکل زبردست ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹیچرز کو, اسکول اونرز کو
اپنے تمام اسٹاف کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، ہم یہاں پر مثال بنتے ہیں بچوں کے لیے، ہم ان کے لیے ایگزامپل بنتے ہیں. تو آپ کا گفتگو، آپ کی مثال دینا، آپ کا ان کے ساتھ پیش آنا، آپ کی بات کرنا، یہی غیر شعوری طور پر بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہے منتقل شخصیت کے اندر. تو بیسیوں اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر سب سے پہلے تو ہم ٹیچرز کی جا کر کمیونیکیشن، ٹیچرز کی جا کر اس کا کنڈکٹ کلاس روم کے اندر، کیونکہ ہر وقت تو ٹیچر کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا نا، ہر کلاس میں کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹیچر کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، جتنا ڈیوریشن بھی وہ کلاس روم میں بچوں کے ساتھ کنڈکٹ کر رہی ہے وہ الرٹ ہو، انرجیٹک ہو، آؤٹ اسپوکن ہو، کیونکہ یہی انرجی غیر شعوری طور پر بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ٹیچر کے بعد عام طور پر میں نے اسکولس کو یہ کہا ہے کہ ہماری جب بھی ٹریننگ ہو آپ کے اسکول میں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ جو کلاس رومز ہیں پری اسکول کے ان کے ٹیچرز بٹھائیں، بلکہ اس میں تمام اسٹاف آپ کا بٹھائیں، بالکل، تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے. اور یہی تجربات اکثر ہوئے ہیں کہ بعض اسکول میں کالج تک کے ٹیچرز کو بٹھایا گیا اور جب انہوں نے ہماری ٹریننگ اٹینڈ کی تو ان کالج کے ٹیچرز نے کہا کہ سر آج ہم نے اپنی زندگی میں اتنے عرصے کے بعد بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں جو ہم اپنی لائف کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کمرشل ہو گئی ہے آج کل، بچے اسکول میں ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے. تو وہ ہم حضرت علی کا ایک قول دہراتے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو آپ پیرنٹس کو یہ ضرور ایک میسج دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اساتذہ کرام کی تربیت، جو ان کے اوپر جو ان کی عزت ہے، حرف نہ لیتے بچے. ایک تو ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، دوسرا بیڈ ایٹیٹیوڈ کبھی ٹیچرز کی طرف نہ جائے بچے کا. دیکھیے اس کے لیے ہم والدین کا ہمارے بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، اور پھر ہم والدین کا بچوں کے سامنے دیگر جو ہماری زندگی میں افراد ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، اس سے بچوں میں وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. دیکھیے اگر میں اپنے گھر کے اندر کسی بھی ہیلپر کو، کام کرنے والے کو ریسپیکٹ سے بلاتا ہوں، ریسپیکٹ سے پیش آتا ہوں، ان کی جو ہے نا اسپیس کا، پرسنل اسپیس کا میں خیال رکھتا ہوں، ان کی عزت نفس کا میں خیال رکھتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دیگر ضرورتوں کا میں خیال رکھتا ہوں، تو پھر یہی چیز غیر شعوری طور پر میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور ان میں ٹرانسفر ہوگا. لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، چاہے فیملی ممبرز ہوں یا ہمارے ہمیں سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ ہوں، اگر میں ان کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آ رہا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ گفتگو کے دوران جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کچھ سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں، ان کی جو ہے نا وہ عزت کی کا خیال نہیں کر پا رہا ہوں میں، تو یہی چیزیں غیر شعوری طور پر میرے بچوں میں بھی ڈیولپ ہوں گی اور وہ بھی پھر اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ ویسے پیش آئیں گے. تو ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ہماری تربیت ایکچولی میں ہمارا رجحان ہے جو ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارا رجحان ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو عام طور پر میں نے دیکھا کہ اگر فادر کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، لوگوں سے پیار سے پیش آتا ہے تو وہ چیزیں غیر شعوری طور پر بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر ماں لوگوں کے ساتھ گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، نیبرہڈ میں باقی خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتی ہے، ہیلپرز کے ساتھ ان کی ریسپیکٹ کرتی ہے، تو یہی چیزیں بیٹی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ٹوڈے، ہم لوگوں کے ساتھ آج کیسا پیش آ رہے ہیں، چاہے اچھے حالات میں چاہے برے حالات میں، غیر شعوری طور پر ہمارے بچوں میں وہی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ماشاءاللہ، بہت خوب سر، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ نشست جاری رہے گی. اور پیرنٹس اور ناظرین اور آڈینس سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کنٹینٹ کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے جو آپ کے نیبرز ہیں اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسے کنٹینٹ ضرور شیئر کریں. لیکن ہمارے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو گئی ہے، ہم جو بھی کوئی ہیومر ہوتی ہے، جو بھی کوئی مذاق ہوتی ہے، وہ تو دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں. کوئی سیریس بات ہو، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات ہو، کوئی امپروومنٹ کی بات ہو، کوئی معاشرے کو بہتر بنانے والی بات ہو، وہ ہم ایک دوسرے کو شیئر نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سے بہتر جانتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.